أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: وما منع الناس ان یؤمنوا، ان لوگوں کو ایمان سے روکا اس بات نے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی، الا ان قالوا، مگر وہ اعتراض کرنے لگے کہ ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا اللہ نے رسول ایک بشر کو بنا کے بھیج دیا ہے؟ قل، آپ کہیے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں بھی فرشتے اپنی رہائش پذیر ہو کے رہتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ان پر ہم ایک فرشتہ رسول بنا کے زمین پہ اتار دیتے. آیت نمبر 94 95 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کو کافر اس لیے بھی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری طرح کا ایک بشر اور رسول بن کے آ گیا، ہماری طرح کا ایک بشر ہے اور رسول بن کے آ گیا. اور آگے کچھ آیات آپ آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جب وہ کہیں گے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کون سا رسول ہے جو بازاروں میں بھی چلتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے؟ جی، بازاروں میں بھی چلتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے. وہ اعتراض کریں گے کہ روٹی ہم کھاتے ہیں، یہ بھی کھا رہا ہے، بازاروں میں ہم جاتے ہیں، یہ بھی جا رہا ہے، رسول کس بات کا ہے؟ اور یہاں پر بھی وہی کہتے ہیں، ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی جوتی پہنتے ہیں، یہ بھی جوتی پہنتے ہیں، ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں جاتے ہیں. پھر ان میں ہمارے اندر کیا فرق ہوا؟ بشر کو رسول کیوں بنا دیا ہے؟ بشر کو پوری دنیا کا امام کیوں بنا دیا ہے؟ بشر کو سب سے اونچا درجہ خدا کے بعد کیوں مل گیا؟ ہمارے دیوتا تھے، ہمارے جن تھے، ہماری پریاں تھیں، ہمارے بھوت تھے، ہمارے مندر تھے، ہمارے رام تھے، ہمارے فلاں تھے، وہ تو بن نہیں سکے، وہ تو بن نہیں سکے. اور یہ جناب ایک عام بشر ہے. پھر کمال تو یہ تھا کہ رسول پاک یتیم بھی تھے. اللہ نے ایک یتیم کو بڑے بڑے سرداروں کے اوپر امام بنایا تو کتنی تکلیف تھی ان کو.
اب اس تکلیف میں وہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، یہی کہہ سکتے تھے بشر ہمارے اوپر رسول کیسے بن سکتا ہے، بشر ہمارے اوپر۔ تو آج کل میں نے اس دن بھی آپ سے کہا کہ لوگ بشر نور پہ اعتراض کرتے ہیں، خدا خود کہہ رہا ہے بشر رسولہ، بشر بھی ہیں رسول بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور فرمایا کہ انما انا لکم مثل الوالد، بھائی میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جس طرح تمہارا باپ ہوتا ہوں۔ کیا ہوتا ہوں؟ تمہارا باپ ہوتا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے لقمہ توڑا ہے، سالن لگایا ہے، پلیٹ صاف کی ہے، پانی 3 سانسوں میں پیا ہے، دسترخوان آپ کا بچھایا ہے، ٹیک لگا کے کبھی آپ نے کھایا نہیں، 10 بندے آپ کی پلیٹ میں کھاتے تھے، آپ سب کو پہلے کھلاتے خود آخر میں کھاتے، سب کو پہلے پلاتے خود آخر میں پلاتے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے نا، یہ دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ حشر کے میدان میں بھی ساقی کوثر کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں پر ہی نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بھی آپ کے دسترخوان پہ ہم نے روٹی کھانی ہے۔ کیا کھانی ہے؟ روٹی کھانی ہے۔ اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جو یہاں پہ کھاتا ہے یہاں پہ پیتا ہے، ہماری طرح کا، اس کا فرق کیا ہوا اس کا؟ تو قرآن کہتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے رہتے، جیسے آسمان میں فرشتے ہیں زمین میں انسان ہیں، تو اگر فرشتے زمین پہ رہتے تو ہم اوپر سے ایک فرشتہ لا کے ان کے اندر رسول بنا دیتے، کیونکہ ہم جنس ہونا ضروری ہے، ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ نبی کا جسم تھا، ہمیں اللہ نے نقل لگانے کا موقع دے دیا، آپ کی داڑھی پہ داڑھی ہے جی، آپ کی قمیض پہ قمیض، آپ کی مونچھوں کا طریقہ، آپ کے بالوں کا طریقہ، آپ کی آنکھوں کا طریقہ، آپ کی حیا کا طریقہ، آپ کے دندان صاف کرنے کا طریقہ، زبان مبارک کا طریقہ، آپ کے پاؤں کا طریقہ، آپ کی جوتی کا طریقہ، آپ کے جسم کا طریقہ، آپ کی روح کا طریقہ، سارے طریقے آپ کے بشر ہونے کی مناسبت سے کیا ہوئے؟ نظر آئے ہیں جی۔ اگر آپ فرشتے ہوتے مجھے بتاؤ کوئی رسول ہمارے گھر میں آتا ہے جی؟ فرشتہ تصویر دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، گانا سن کے بھاگ جاتا ہے، گالیاں سن کے بھاگ جاتا ہے، لڑائیاں سن کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے نبی تھے، ان کو گالیاں بھی نکالتے ہی اور آگے آ جاتے تھے جی، گالیاں نکالتے اور قریب آ جاتے، کوئی ان کو برا بھلا کہتا آپ اس کو اچھا کہہ دیتے، کوئی آپ کے گھر میں اگر نہیں آتا آپ اس کے گھر میں چلے جاتے۔ یہ تو بھائی نبی ہمارے رسول تھے، اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو فرشتے نے تو ہمیں کوئی لفٹ نہیں کروانی تھی، بے شک وہ ہمارا رسول ہوتا لیکن ہماری حرکتوں کو دیکھ کر فرشتہ ہمارے گھروں میں نہ آتا، ہماری دکانوں میں نہ آتا، ہمارے کارخانوں میں بھی نہ آتا، یہاں تک کہ ہماری مسجدوں میں جو ہمارے حالات جا رہے ہیں شاید وہ ادھر بھی نہ آتا۔ یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا، وہ تمہارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، نبی تمہارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے، بڑے عاجزی والے بن کے بیٹھتے ہیں، اور کھانا تقسیم کر رہے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہاں اگر فرشتے ہوتے زمین پہ ہم فرشتہ ہی رسول بنا دیتے۔ کیا بنا دیتے؟ تو رسول کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ کیا ہوتا ہے ہم جنس ہونا؟ بعث فی الامیین رسولا من انفسہم، ان کے اندر سے اللہ نے رسول بنایا ہے جی۔ تو یہ ہمارا نظام ہے نا کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے آپ پوتے ہیں، صحابہ کے آپ امام ہیں، آپ کی بشریت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہ عقیدہ ہے آپ ایسے بشر ہیں کہ آپ کائنات کے بعد سب سے بڑے بشر ہیں، سب سے بڑے بشر ہیں، آپ کی امامت سب سے بڑی ہے، آپ کی گفتگو سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی حیا سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی طاقت، آپ کی شجاعت، سخاوت، بہادری سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ہیں بشر، ہیں کیا بھائی؟ اس میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتی۔ قرآن کا درس اس لیے آپ کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اچھا، کافر کہتے تھے کیا بشر کو رسول بنا دیا؟ یعنی جو نہیں بھی مانتے تھے وہ بھی مان رہے ہیں کہ رسول اگر بنا ہے تو کون بنا ہے؟ بشر ہی بنا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ بشر رسول ہے، لیکن کافر جو آپ کو مانتے ہی نہیں تھے وہ بھی کہتے ہیں جی بنایا بھی تو کس کو بنایا؟ بشر کو بنایا۔ اب بشریت میں کوئی شک ہوا؟ بشریت پہ کوئی بحث نہیں کرنی، بشریت پہ کبھی کوئی بحث نہیں کرنی۔ نورانیت فرشتوں میں ہے، بشریت انسانوں میں ہے، بشریت انسانوں میں ہے۔ اگر انسان کامل ہو جائے تو وہ فرشتوں سے اونچا ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔
آپ نے حدیث پڑھی مشہور ہے کہ طلباء کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. کیا بچھاتے ہیں ابھی؟ پر بچھاتے ہیں. طلباء کو یہاں سے قدر اللہ نے کتنی عطا فرمائی ہے، کتنی عطا فرمائی ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہیں، تمام کائنات سے اعلیٰ ہیں، عرش و کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں. خدا کے بعد آپ کا درجہ ہے. لہٰذا آپ کو نور بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نوریوں کے بھی امام ہیں. نوریوں کے سردار جبرائیل ہے، اور جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ میں سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے. آپ اکیلے جائیں، آپ اکیلے جائیں. یہ جو معراج ہے نا، معراج سدرۃ المنتہا تک تو فرشتے بیان کرتے ہیں. سدرۃ المنتہا سے اوپر جو ہے فرشتہ بھی کبھی نہیں گیا. فرشتہ بھی اس سے اوپر کی جو معراج ہے وہ ہمیں صرف اور صرف نبی پاک کی ذاتی زبان مبارک سے ملی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتنا ہی زیادہ اس پہ یقین ہے، اتنا ہی زیادہ ہمیں اس پہ یقین ہے. ہمیں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں. حضور کہتے ہیں میں اوپر گیا، میں جنت میں گیا، میں نے اللہ سے ملا، پھر میں نے اللہ کا دیدار کیا، حوریں دیکھی، جنت دیکھی، حضرت عمر کا گھر دیکھا، بلال کا گھر دیکھا، فلاں دیکھا، فلاں دیکھا، فلاں دیکھا، فلاں دیکھا. کسی فرشتے کو یہ نہیں پتہ، صرف ہمارے نبی کی زبان مبارک ہے. اور جتنی ہمارے نبی کی زبان مبارک ہے اتنا ہی ہمیں اس پر زیادہ یقین ہے، اتنا ہی اس پر زیادہ یقین ہے. تو ہماری تو موجیں ہیں. کام کیا ہمارے نبی نے، ہم صرف اس کو نبی کہہ دیں تو ہماری جنت ہو جاتی ہے. کام کیا صحابہ نے، ہم صرف صحابہ کو مان لیں تو جنت ہو جاتی ہے. کام کیا سیدنا عمر بن خطاب نے، ہم اس صحابی کو صحابی مان لیں تو ہماری جنت ہو جاتی ہے. کام ان کے، محنت ان کی، شہادتیں ان کی، میدان ان کے، کردار ان کے، زندگی ساری ان کی وقف، مال ان کا قربان، دولت قربان، جان قربان، اولاد قربان، خاندان قربان، عزت و ناموس سب کچھ اسلام دین پہ قربان. ہمیں کچھ کرنے کو نہیں کہا گیا، ہمیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ سب کچھ اللہ کا نبی کر گیا، تم اس کو نبی مان لو. بس سب کچھ صحابہ نے کیا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. تمہیں کون سا بدر میں لڑنا پڑ رہا ہے، تمہیں کون سا احد میں لڑنا پڑتا ہے، تمہیں کون سا طائف میں لڑنا پڑتا ہے، تمہارے کون سے یہاں پہ ساتھی شہید ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تم صرف صحابہ کو صحابہ کہہ دو، نبی کو نبی کہہ دو، صحابہ کو سب سے بڑے نبی کے بعد کا درجہ دے دو، اور نبی کو آخری نبی کہہ دو. اور یہی تمہارا عقیدہ ہے، بس یہ تمہاری جنت. اور آج ہماری زبانیں لڑکھڑا رہی ہیں آپ کو آخری نبی کہنے پہ، آپ کو آخری نبی کہنے پہ. اور صحابی 1.25 لاکھ ہوں یا 10-20 ہزار اوپر نیچے ہوں، ایک ایک صحابی صحابی ہے، ایک ایک صحابی جنتی ہے، ایک ایک صحابی نبی کا ساتھی ہے، ایک ایک صحابی نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ایک ایک صحابی کے ہاتھوں سے نبی کا ہاتھ مس کیا ہوا ہے، چھویا ہوا ہے. اس لیے صحابہ کو مانو کہ یہ صحابہ ہیں، اور نبی کو مانو کہ آپ آخری نبی ہیں. بس یہ ہماری جنت ہماری. اب سوال کیا ہوتا ہے کہ جب انسانوں کا رسول بنتا ہے اور ان کا آپس میں ہم جنس ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر رسول پاک نے تمام قرآن تو انسانوں سے نہیں پکڑا، وہ تو جبرائیل امین سے لیا ہے. کس سے لیا ہے؟ جبرائیل امین سے لیا ہے. اور جبرائیل تو فرشتے ہیں، جبرائیل تو پھر جب رسول بشر ہوتا ہے اور بشر کے لیے نبی بن کے آتا ہے، پھر فرشتوں سے وہ کس طرح قرآن لے سکتا ہے؟ تو جواب سمجھیے گا کہ انسان کے اندر فرشتوں سے ہر چیز لینا یہ اللہ نے اس کے اختیار میں رکھا ہوا ہے. اور نبی ہمارے چونکہ قاسم ہیں، تقسیم والے ہیں، آپ نے جبرائیل سے بھی لی ہے اور ڈائریکٹ اپنے رب سے بھی لی ہے. یہ باتیں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں جو ہیں یہ کہاں سے لی ہیں آپ نے؟ ڈائریکٹ اللہ سے. کہاں ملی آپ کو؟ معراج میں. یہ 5 نمازیں ڈائریکٹ رب نے دی ہیں، جبرائیل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور 45 جو معاف بھی کروائی ہیں آپ نے ڈائریکٹ اللہ سے کروائی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ کر کے دی ہیں، اس میں جبرائیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور بڑی چیزیں ہیں، یہ تفصیل تقریر کا وقت نہیں ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرشتے سے ہٹ کر ڈائریکٹ بھی اللہ نے رسول پاک کو عطا فرما دی ہیں. اس لیے آپ کا درجہ نوریوں کے سامنے بہت اونچا ہے. کیا ہے؟ بہت اونچا ہے، اور یہ عزت کا مقام ہے. اس لیے جبرائیل امین آتے تھے، کبھی کبھی انسانی شکل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اور جس صحابی کی شکل میں جبرائیل آتے تھے اس صحابی کا نام تھا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اتنے خوبصورت صحابی تھے. پہلے یہ کافر تھے 70 سال تک،
یہ بالکل آخر میں آ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اسلام کے بعد ان کے چہرے پہ اتنا نور آیا ہے کہ جب یہ مدینہ کی گلیوں میں آتے تھے ساری عورتیں جمع ہو جاتی تھیں ان کو دیکھنے کے لیے، اتنا خوبصورت۔ اب یہ کبھی برقع پہن کے آتے ہیں، کبھی چھتریاں رکھ کے آتے ہیں ان سے چھپنے کے لیے۔ ایک دن جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے تو حضرت عائشہ بھی سامنے تھی، حضور نے پوچھا عائشہ یہ کون ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کون ہے؟ دہیہ کلبی اور کون ہے؟ آپ نے فرمایا دہیہ کلبی نہیں ہے، یہ تو خدا کا فرشتہ جبرائیل ہے، دہیہ کی صورت میں آیا تھا، دہیہ کی صورت میں آیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو اگر فرشتہ ہوتا تو رب فرشتے کو رسول بنا دیتا، مگر تم انسان تھے، رب نے، اگر ہم فرشتے ہوتے نا رکوع کر سکتے تو سجدہ نہیں، اگر سجدے میں ہوتے تو رکوع نہیں۔ اپنے اوپر شکر ادا کیا کرو، ہمیں رکوع کی اجازت ہے، سجدے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، بیت الخلاء جانے کی اجازت ہے، نکاح کی اجازت ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی اجازت ہے، اپنی اولاد، عوام، خوادم، دنیا کی ہر جگہ دیکھنے کی اجازت ہے، آنے کی اجازت ہے، جانے کی اجازت ہے۔ ہر مقام پر اللہ نے ہماری عید پر ہمارا جشن، لیلۃ القدر پہ ہمارا جشن اسلام، اور بڑے بڑے مقامات پہ اللہ نے ہماری عزت کو اونچا اور اونچا قرار دیا ہے۔ پھر ہمارا ایمان اللہ نے ایک دم بند نہیں کر دیا، کبھی ہمارا ایمان ایسا ہوتا ہے جو عرشوں کو ٹچ کر جاتا ہے، کبھی کبھی وہ گرتا ہے تو نیچے فرشوں کو ٹچ کر جاتا ہے، جبکہ فرشتوں کا ایمان اپنی جگہ پہ ہے، نہ اوپر نہ نیچے، نہ اوپر نہ نیچے۔ نبیوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ نیچے نہیں جاتا، وہ اوپر ہی اوپر جاتا ہے، اور جو ہم لوگ عوام ہیں ہمارا ایمان کبھی تو اوپر چلا جاتا ہے جب جذبات ہوتے ہیں ہمارے، اور کبھی کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بار ٹھنڈا ہو، اوپر جائے نیچے آئے، چلو کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ تو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں بھی بشر بنایا ہے اور ہمارے نبی کو بھی بشر بنایا ہے، اور بشر کو عبادات میں آزادی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ جنات انسان عبادت کے لیے، فرشتوں کا ذکر ہے بیچ میں نہیں، فرشتوں کو تو صرف انسان کے لیے دعا پہ لگایا ہوا ہے کہ تم دعا کرو، یہ نماز پڑھے، دعا کرو یہ قرآن پڑھے، دعا کرو یہ دین پہ آئے، دعا کرو یہ حج کرے، دعا کرو یہ عمرہ کرے۔ اللہ نے ان مخلوق کو ہماری دعا کے لیے لگایا ہوا ہے، اس لیے نبی کا بشر ہونا رحمت ہے، ہمارا بشر ہونا بھی رحمت ہے۔ نبی کا بشر ہونا ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے، ہمارا نبی کی امت ہو جانا ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ ہمیں اس بشر رسول پر بغیر کسی اعتراض کے ایمان لانے کی اور آپ کو خاتم النبیین ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔